إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پہ رونق افروز علماء اہل سنت، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المؤمن المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، مبارکباد کے مستحق ہیں جناب سرور خان صاحب اور ان کے رفقا، جنہوں نے اصلاح معاشرہ کانفرنس کا انعقاد کر کے کچھ سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے آمین، اور انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ ابھی آپ ہم سے پہلے حضرت علامہ مولانا غیاث الدین صاحب قبلہ مصباحی سے بہت اچھی تقریر سماعت کر رہے تھے۔ قاری نور الہدیٰ صاحب قبلہ مصباحی سے نعت و منقبت کے اشعار، محب گرامی مولانا عبدالسلام فہیم بستوی سے نقابت آپ سماعت کر رہے ہیں۔ میرے بعد ہماری جماعت کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صادق صاحب قبلہ مصباحی سے مسائل شرعیہ سوال و جواب کی روشنی میں آپ سماعت کریں گے۔ ان کے بعد جماعت اسلامی کا عظیم مفکر حضرت علامہ مقبول احمد صاحب قبلہ مصباحی سالک مصباحی سے آپ بہترین تقریر سنیں گے۔ آپ حضرات جتنی دیر بیٹھیں یہ امید لے کر کے بیٹھیں کہ ہم اپنے بھی عمل کریں گے اور اپنے بھائیوں کو بھی عمل کی دعوت دیں گے۔ یہ سوچ کر کے آپ بیٹھیں کہ خود بھی عمل کریں گے اور اپنے بھائیوں کو بھی عمل کی دعوت دیں گے۔ آپ یہاں سے جاؤ جلسے سے تو آپ اپنے ان بھائیوں کو یہ پیغام دو جو جلسے میں نہ آ سکے کہ ہم گئے تھے چھپیا جلسے میں، ہم نے وہاں علماء کرام کی زبانی یہ پیغام پایا ہے، تو بھی عمل کرو ہم بھی عمل کریں گے۔ یقیناً آپ کے معاشرے میں سدھار نظر آئے گی اور آپ کا معاشرہ اچھا نظر آئے گا، بہتر ہوتا نظر آئے گا۔ اور اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو میرے عزیز ساتھیوں ہم یہی جانیں گے کہ آپ اسے کئی کانفرنسوں میں چلے جائیں، اگر آپ خود نہیں بدلنا چاہیں گے تو آپ کو کسی کی تقریر نہیں بدل سکتی ہے۔ آپ خود عمل نہیں کرنا چاہیں گے تو آپ کو کسی کی تقریر عمل کی جانب راغب نہیں کر سکتی ہے۔
اس لیے خود آپ بدلنے کی کوشش کیجئے، تھوڑی چینجنگ آپ لانے کی کوشش کیجئے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، جو آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے پیش کیا ہے، اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں تو جہاں بہت ساری برائیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں، جہاں بہت ساری بے حیائیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں، جہاں بہت ساری گڑبڑیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں، وہیں پہ سب سے بڑی برائی یہ آ گئی ہے، آج ہم اپنے باپ کو برا کہتے نظر آ رہے ہیں، آج ہم اپنی ماں کو مارتے نظر آ رہے ہیں، آج ہم اپنے والدین کو ستاتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ والدین تمہارے لیے والدین جنت بھی ہیں، اور تمہارے لیے یہ والدین جہنم بھی ہیں۔ اگر تم نے ان کی خدمت کر لی اور خدمت کر کے تم نے اللہ کو راضی کر لیا تو یقیناً جنت کے تم مستحق ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے خدمت نہیں کی بلکہ ان کی تو نے نافرمانی کر کے اپنے لیے جہنم میں جانے کا راستہ ہموار کر لیا تو نے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ مت سمجھو کہ اسلام نے صرف نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اسلام نے صرف روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اسلام نے صرف زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اسلام نے صرف حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ نہیں میرے عزیز ساتھیو، جہاں اسلام نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جہاں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جہاں حج کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اسلام نے حقوق کو بھی بتایا ہے۔ تمہارے اوپر تمہاری ماں کا کیا حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے باپ کا کیا حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے بھائیوں کا کیا حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بہنوں کا کیا حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے پڑوسیوں کا کیا حق ہے۔ اے میرے عزیز ساتھیو، والدین کتنے عظیم ہوتے ہیں انسان کے لیے، والدین کتنی عظیم نعمت ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے۔ آؤ اس کا اندازہ ہم لگانا چاہیں تو اس طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ رحمت عالم کے غلاموں، ذرا ذہن حاضر رکھنا، ایک انسان حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کا سفر کرتا ہے، موجودہ وقت میں 1 لاکھ سے زیادہ روپیہ خرچ کر کے وہ انسان خانہ کعبہ جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف بھی وہ انسان کر لیا، حجر اسود کا بوسہ بھی وہ انسان لے لیا، صفا اور مروہ کی سعی بھی وہ انسان کر لیا، مقام ابراہیم پر نماز بھی وہ انسان پڑھ لیا، اس نے مناسک حج ادا کر لیا۔ مگر مفتی صادق صاحب بیٹھے، ان سے آپ پوچھو، کیا وہ حاجی وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہے اللہ نے ہمارا حج قبول کر لیا؟ کیا وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے اللہ نے ہمارے حج کو قبول کر لیا؟ اگرچہ وہ انسان خانہ کعبہ کا طواف کر لیا ہے، اگرچہ وہ انسان حجر اسود کا بوسہ لے لیا ہے، اگرچہ وہ انسان صفا اور مروہ کی سعی کر لیا ہے، اگرچہ وہ انسان مقام ابراہیم پر نماز پڑھ لیا ہے، مگر وثوق سے نہیں کہہ سکتا اللہ نے ہمارے حج کو قبول کر لیا۔ لیکن اے میرے عزیز، آؤ میں بتاؤ، رحمت عالم کی رحمت دیکھو، او رحمت عالم ہے، پیغمبر ہو تو ویسا ہو، او رحمت عالم ہے، پیغمبر ہو تو ویسا ہو، ہم ہوئے ان کی امت میں مقدر ہو تو ویسا ہو۔ ذرا دیکھو رحمت عالم کی رحمت کو، ذرا دیکھو پیغمبر عالم کی رحمت کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جو اولاد اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے ایک بار دیکھ لے، اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، آسانی کے ساتھ حج مقبول کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ ذرا غور تو کرو میرے عزیز ساتھیو، ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کے ذہن میں یہ آیا، اتنی بڑی نعمت، اتنی عظیم نعمت، حج مقبول کا مزدہ، حج مقبول کی بشارت، اور بھی صرف چہرہ دیکھنے سے انہوں نے یہ سوچا ہو سکتا ہے عمر میں ایک بار دیکھے تو اس کو حج مقبول کا ثواب مل جائے گا۔ انہوں نے یہی سوچ کر کے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر زندگی میں کئی بار دیکھے، اگر روزانہ کئی بار دیکھے؟ میرے آقا نے فرمایا، ہاں، اگر دن بھر میں وہ 100 بار اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ اسے 100 بار حج مقبول کا ثواب عطا کر دے۔
ذرا غور کرنا رحمت عالم کے غلاموں، میرے نبی کے غلاموں، میرے آقا کے دیوانوں، میرے آقا کے مستانوں، اب تو تمہارے سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ والدین ستانے والی چیز نہیں ہے، یہ ماں مارنے والی چیز نہیں ہے۔ اے میرے بھائی ذرا اپنا ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ، یہی وہ ماں ہے جس نے تجھ کو اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے، یہی وہ ماں ہے جس نے تجھ کو اپنے جگر کا خون پلایا ہے۔ سخت ٹھنڈی کے موسم میں اگر تم نے پیشاب کر دیا، تمہاری ماں اپنے گیلی جگہ پر سو جاتی ہے، تجھ کو سوکھی جگہ پہ سلا دیتی ہے، اور سوکھی جگہ پر بھی اگر تم نے پیشاب کر دیا، ماں اپنی گیلی جگہ پہ سو کر کے اور تجھ کو اپنے سینے پر چمٹا لیتی ہے، اپنے سینے پہ سلا لیتی ہے۔ میرے عزیز ذرا ماں کا ممتا تو دیکھو، ذرا ماں کی ممتا تو دیکھو، ماں کا پیار تو دیکھو، ماں کی محبت تو دیکھو۔ اور جس باپ کو تم گالیاں دے رہے ہو، جس باپ کو تم مار رہے ہو، جس باپ کو تم گھر سے بھگا رہے ہو، جس باپ کو کھانا بھی دینا گوارا نہیں کر رہے ہو، جس باپ سے اچھی طرح گفتگو کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہو، آج پوچھ رہے ہو یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں، آج پوچھ رہے ہو یہ بھوچال کیوں آ رہا ہے، آج پوچھ رہے ہو یہ زمین کیوں ہلائی جا رہی ہے۔ مولانا عبدالسلام صاحب سے پوچھو، مفتی صادق سے پوچھو، قاری نور ہدا سے پوچھو، جب بدامالیاں بڑھتی ہیں تب زلزلہ آتا ہے، جب بدامالیاں بڑھتی ہے تب زمین ہلائی جاتی ہے، جب بے حیام ہوتی ہے تب زلزلہ لایا جاتا ہے، جب بے شرمیام ہوتی ہے تب زلزلہ آیا کرتا ہے، جب زنام ہوتا ہے تب زمین ہلائی جاتی ہے۔ آج زمین ہل رہی ہے، آج بھوچال آ رہا ہے، آج زلزلہ آ رہا ہے، انسان اپنے مکان کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ وہ مکان جس کو بڑی جتن سے بنایا تھا، جس کو بڑی محنت سے بنایا تھا، جس کو بہت پیسہ لگا کر کے بنایا تھا، اس مکان کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، اور سیوان میں نظر آ رہا ہے، اپنے کھیت میں نظر آ رہا ہے، کوئی چارپائی ڈالے نظر آ رہا ہے، کوئی چوکی ڈالے نظر آ رہا ہے، کوئی ایک چٹائی بچھا کے پورا خاندان لیے پڑا نظر آ رہا ہے۔ اے انسان تم نے کیا سمجھا؟ او مکان جس کو تم نے اتنی محنت سے بنایا تھا، او مکان بھی تمہیں حفاظت نہ دے سکا، او مکان بھی تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ اے انسان اس مکان کو بنانے میں تم نے نہ جانے کتنوں کا خون پی لیا ہوگا، نہ جانے کتنوں کی زمین تم نے ہڑپ کر لیا ہوگا، نہ جانے کتنوں کا پیسہ تم نے ہڑپ کر لیا ہوگا، نہ جانے کتنوں کا حق تم نے ہڑپ کر لیا ہوگا، مگر جس کو ہڑپ کر کے بنایا ہے وہ مکان تمہیں فائدہ نہ دے سکا، وہ مکان تمہیں بچا نہ سکا، وہ مکان تمہاری حفاظت نہ کر سکا، وہ مکان تم کو چھپا نہ سکا۔ اے انسان یہ دنیا کا مکان ہے، اپنے والدین کی خدمت کر لے، ارے وہ مکان اللہ دے دے گا۔ جس مکان میں زلزلہ کون پوچھے موت نہیں آ سکتی ہے، جس مکان میں کبھی بیماری نہیں آ سکتی ہے، جس مکان میں کبھی دشواری نہیں آ سکتی ہے، ارے مل کر کے کہو والدین کی خدمت کر لو، اللہ تمہیں جنت عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا اپنے غریبہ میں منہ ڈال کے تو سوچو، اپنے غریبہ میں منہ ڈال کر کے سوچو، کیا ہمارے والدین اسی لیے ہمارے لیے تھے کہ آج ہم سے کھانے کے لیے مانگے تو ہم اپنے 4 بھائیوں میں ہم ان کی باری مقرر کر دیں؟ آج بھیا کھلائے گا، کل چھوٹا کھلائے گا، پرسوں اسے چھوٹا کھلائے گا۔ ہائے نادان انسان، ایک باپ 8 بچوں کو دوسرے کی مزدوری کر کے پال لیا ہے، اور جب 8 جوان ہو گئے ایک بوڑھے کو نہیں پال پا رہے ہیں، ایک بوڑھے کی پرورش نہیں کر پا رہے ہیں، ایک بوڑھے کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، ایک بوڑھے کو کھانا نہیں دے پا رہے ہیں، ایک بوڑھے کی زندگی کی کفالت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اے انسان ذرا غور کر لے۔ آؤ میں بتاؤں میرے عزیز، انسان اگر یہ جاننا چاہے اس کا رب اسے راضی ہے یا نہیں، اگر آدمی یہ جاننا چاہے ہمارا خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں، ہمارا معبود ہم سے راضی ہے یا نہیں، ہمارا خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں، آپ کو مسجد میں جا کر کے پتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خانقاہ میں جا کر کے پتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب بیٹھے ان سے پوچھو، ارے اپنے گھر میں نظر ڈال دو، اپنے گھر میں نظر ڈالو، اگر تیرے والدین راضی ہیں تو سمجھ لو تمہارا رب بھی راضی ہے، اگر تیرے ماں باپ راضی ہیں سمجھ لو تیرا خدا بھی راضی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علامہ امجد علی صاحب قبلہ نظامی۔ اور اگر
تیرے والدین راضی نہیں ہیں تو سمجھ لے تیرا رب ناراض ہے، تیرا معبود ناراض ہے، تیرا پروردگار ناراض ہے۔ میرے عزیز سن، اپنے والدین کی خدمت کر کے تو دیکھ۔ آؤ میں بتاؤں، ایک انسان اگر گھر سے باہر نکلنا چاہے، ایک آدمی اپنے گھر سے اگر باہر نکلنا چاہے تو جانتے ہو کیا کرے؟ اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو، ماں کے قدموں کو چوم لے، ماں کے قدموں کا بوسہ دے دے۔ ماں کے قدموں کا بوسہ دینے کے بعد اپنی ماں سے اجازت لے لے۔ ماں اگر اسے اجازت دے دے اب یہ بیٹا جائے، ماں کہہ دے اے اللہ میں نے اپنے بیٹے کو تیری حفاظت میں بھیج دیا۔ ان علماء سے پوچھو، وہ انسان جب گھر سے نکلے گا وہ سفر کر رہا ہوگا، اللہ کی رحمتیں سایہ کیے ہوئے ہوں گی، اللہ کی رحمتیں اس کے سر پہ سامیانہ کی شکل میں ہوں گی۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی۔ اے انسان اپنے والدین کی خدمت کر کے تو دیکھ، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے تو دیکھ، تیرا گھر تیرے لیے جنت کا نمونہ پیش کرے گا، تیرا گھر تیرے لیے جنت کا نمونہ پیش کرتا نظر آئے گا۔ آؤ میں بتاؤں میرے بھائیوں، آج ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے اپنے والدین کو کا حق ادا کر دیا، اگر ہم نے ان کو کھانا کھلا دیا ہم نے حق ادا کر دیا، اگر ہم نے سونے کے لیے جگہ دے دیا ہم نے حق ادا کر دیا، اگر ہم نے ان کو خرچے کے لیے کچھ پیسہ دے دیا ہم نے حق ادا کر دیا، سال میں ہم نے ایک کپڑا دے دیا ہم نے حق ادا کر دیا۔ اے میرے عزیز ساتھیو، آؤ دیکھو ایک مقدمہ سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے، رحمت عالم کی بارگاہ میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آتا ہے۔ ایک انسان آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس بیوی بھی ہے، میرے پاس بچے بھی ہیں، میرے باپ مال لے لیتے ہیں، ہمارا پیسہ لے لیتے ہیں، ہماری جائیداد لے لیتے ہیں، ہمارا روپیہ لے لیتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ہماری بیوی بھی ہے، ہمارے پاس ہمارے بچے بھی ہیں۔ میرے آقا آپ ان کو بلا کر کے پوچھ لیا جائے۔ میرے آقا نے ان کے والد کو بلایا سرکار کی بارگاہ میں، وہ حاضر ہو رہے ہیں اور حاضر ہونے جیسے ہی ہو رہے ہیں حاضر، میرے آقا نے پوچھا انہوں نے تیرے بارے میں اس طریقے کی باتیں کی ہے، ان کا پیسہ تم لے لیتے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ اپنے بیٹے کا مال لے لیتے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ اپنے بیٹے کی دولت لے لیتے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ اپنے بیٹے کا روپیہ لے لیتے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ اپنے بیٹے کا پیسہ لے لیتے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ صحیح ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان سے کہیے یہ جب گھر سے چلے تھے تو چند اشعار اپنے ذہن میں رکھے تھے، ان سے کہیے وہ اشعار سنا دیں۔ رحمت عالم نے کہا کہ ذرا وہ اشعار سناؤ جو اپنے ذہن میں محفوظ کیے ہوئے ہو۔ انہوں نے فوراً جو سنایا تھا اس کا ترجمہ یوں ہے، انہوں نے بڑے درد کے ساتھ کہا تھا، بڑے درد کے ساتھ عرض کیا تھا اے میرے بیٹے ارے میں ہی وہ تیرا باپ ہوں، اے میرے بیٹے میں ہی وہ تیرا باپ ہوں جو تیری خوشیوں پر، جو اپنی خوشیوں پر تیری خوشیوں کو مقدم رکھتا تھا۔ میں تم کو بیمار دیکھ لیتا تھا گھبرا جاتا تھا، تجھے پریشان دیکھ لیتا تھا میں گھبرا جاتا تھا، تجھ کو رنجیدہ دیکھ لیتا تھا میں گھبرا جاتا تھا، جب تم کو بیمار دیکھتا تھا تیری زندگی کے لالے پڑ جاتا تھا، میں یہ سوچتا تھا کاش پوری دولت خرچ ہو جائے مگر میرا لال مجھے مل جائے، کاش میری دولت پوری خرچ ہو جائے مگر میرا لخت جگر مجھے مل جائے۔ انہوں نے درد کے ساتھ اس طریقے سے سنایا، رحمت عالم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا انتا و مالکا لے ابیک، ارے تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرا مال بھی باپ کا ہے، تو بھی باپ کا ہے، تیری دولت بھی باپ کی ہے، تو بھی باپ کا ہے، تیری ساری جائیداد باپ کی ہے۔ میرے عزیز آپ نے اسے کچھ سمجھا؟ اگر آپ کا باپ آپ سے اگر مطالبہ کر رہا ہے، آپ کا باپ آپ سے اگر پیسہ مانگ رہا ہے، آپ کا باپ آپ سے اگر خرچہ مانگ رہا ہے تو آپ پریشان مت ہونا، آپ ٹال مٹول نہ کرنا، آپ انہیں جھڑکنا نہیں، آپ انہیں ڈانٹنا نہیں، بلکہ ان کی بارگاہ میں پیش کر کے یوں سمجھو غلام نے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اس طریقے سے ایک
ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے رہے۔ ایک بار رحمت عالم سے پوچھا تھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے، باپ کی شان کیا ہوتی ہے، باپ کا مقام کیا ہوتا ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا باپ کا مقام پوچھ رہے ہو، جس طریقے سے باپ کی دعا تمہارے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری دعا امتی کے لیے ہے، جیسے میری دعا امتی کے حق میں ہے۔ اے میرے بھائی سمجھا تم نے کچھ؟ ارے رحمت عالم کی دعا کا عالم تو یہ ہے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، زہے عزت و اطلاع محمد کی ہے عرص حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اے میرے عزیز کہنے کا مطلب یہ ہے جس طریقے سے رحمت عالم کی دعا امت کے حق میں مقبول ہوتی ہے، ایسے ہی باپ کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہوا کرتی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فضیلت والدین، فیضان والدین۔ باپ کا احترام کرو، اپنی ماں کا احترام کرو۔ حقوق اللہ میں سب سے اہم حق، یہ اللہ کے حقوں میں سے سب سے اہم حق فرائض کی ادائیگی ہے، نماز کی پابندی ہے۔ ایسے ہی بندوں میں سب سے عظیم حق یہ والدین کا حق ہوتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، والدین کے حق سے کوتاہی مت کرو۔ کتنا افسوس ہے آج جب اپنا بیٹا جب اپنی ماں کو مارتا نظر آ رہا ہے، اپنے باپ کو مارتا نظر آ رہا ہے، اپنے باپ پر ظلم کرتا نظر آ رہا ہے، اپنے باپ کو ستاتا نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیز ساتھیو، یہ علماء کرام کی ایک اچھی سی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، آپ ان سے پوچھو ارے ظلم تو کسی پر بھی حرام ہے، کسی پر بھی ظلم کرو تو حرام ہے میرے عزیز۔ ارے انسان تو انسان، ہمارے فقہاء اعظام فرماتے ہیں، حضرت مفتی صادق صاحب سے پوچھو آپ کا بیٹا اگر کٹیا لگا رہا ہو تو کٹیا میں زندہ چارہ گوتھنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے کہ زندہ جانور کو تکلیف دینا ہے اور زندہ چیزوں کو تکلیف دینا حرام ہے، لہذا ایسے چارے سے کٹیا لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بتاؤ جو اسلام جانوروں پر اس طریقے سے رحم کرنا سکھاتا ہو، وہ اسلام انسانوں پر رحم کرنا کیسے سکھاتا ہوگا؟ وہ اسلام انسانوں پر کس طریقے سے رحمت کی برسات کرتا ہوگا؟ وہ اسلام جب انسانوں پہ رحمت کرنے کا ایسا سبق دے رہا ہے تو والدین نعرے رسالت، شاعر اہل سنت حضرت اشعر عزیز صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جی ارشاد درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا ذفینا نبینا مولانا محمد مہدی الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا اسلام کتنا شفاف مذہب ہے، اسلام کتنا صاف مذہب ہے، اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کسی پر بھی ظلم کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، اور نہ تو ایک مسلمان کی یہ عادت ہے کہ اپنے کسی بھائی کو تکلیف دے، کسی انسان کو تکلیف دے، کسی ذی روح کو تکلیف دے، کسی ذی روح پر وہ ظلم کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ذرا اپنے غریبہ میں منہ ڈال کر کے ہم اور آپ سوچیں، اپنے گرد و نواح پر نظر ڈالیں، آج ہم ظلم کرنے میں کتنا آگے نظر آ رہے ہیں۔ آج اپنی بلڈنگ ہم بنانے میں، آج اپنا مکان ہم بنانے میں، آج جب ہم اینٹ رکھتے ہیں، اگر ہماری زمین میں وہ اینٹ کم پڑ رہی ہے تو ہم اپنے بھائی کی زمین میں اینٹ بچھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کی زمین لینے کے لیے ہم تیار نظر آتے ہیں۔ اس مکان کو بنانے کے لیے جو مکان زلزلے میں بھی ہماری حفاظت نہ کر سکے، جو مکان ہم کو ہماری حفاظت نہ کر سکے، جو مکان ہم کو چھپا بھی نہ سکے، جو مکان دنیا میں آج ہم ہیں، کل ہمارا بیٹا رہے گا، پرسوں اس کا بیٹا رہے گا، اس کے بعد اس کا بیٹا رہے گا۔ یہ دنیا تو
एक मुसाफिर के स्टेशन की तरह है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, बुखारी शरीफ है, रावी हदीस अब्दुल्ला इब्ने उमर है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फी दुनिया कान का गरीब, ए अब्दुल्ला दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहा करता है। ए मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका के कहने का मतलब यह है, यह दुनिया तुम्हारी मंजिल नहीं है। जिस तरीके से स्टेशन एक मुसाफिर की मंजिल नहीं होता है, आप गौर करो, आप यहाँ से चलोगे, यहाँ से आप छतिया पहुँचोगे और वहाँ से आप कोई गाड़ी पकड़ोगे, गाड़ी से गोरखपुर जाओगे, गोरखपुर से बम्बई आप जाओगे, मगर आप थोड़ी देर के लिए छतिया में भी रुके हो, लेकिन वो आपकी मंजिल नहीं है। थोड़ी देर के लिए गोरखपुर में रुके हो, वो आपकी मंजिल नहीं है। थोड़ी देर के लिए बम्बई में रुके हो, वो आपकी मंजिल नहीं है। ए मेरे भाई, ठीक इसी तरीके से एक मोमिन को मेरे आका ने पैगाम यही दिया है, तुम आलम अरवा से चले, अपने बाप के सुल्ब में रुके हो, अपने बाप के सुल्ब से चले, अपनी माँ के बतन में रुके, अपनी माँ के बतन से चले और दुनिया में आकर के रुके। दुनिया से चलोगे, कब्र में रुकोगे और कब्र से चलोगे, हश्र में जाओगे। ये जितनी मंजिलें गुजरी हैं, ये जितनी जगह गुजरी हैं, ये तुम्हारी स्टेशन है, कोई तुम्हारी मंजिल नहीं है। एक मोमिन की मंजिल तो ये है, जन्नत से आया था जन्नत में चला जाए, और दुनिया में भी रहे तो जन्नत का मुतलाशी रहे, और दुनिया में भी रहे तो जन्नत का इंतजाम करता रहे। यही वजह है मेरे अजीज, हमारे ही साथ चलने वाले, हमारी ही तरह रहने वाले, हमारी तरह ही नजर आने वाले, इन्हीं में कोई अल्लाह का ऐसा मकबूल बंदा होता है, अपने मकसद तखलीक को समझ लेता तो दुनिया उसे गौसे आजम के नाम से जानती है, दुनिया उसे सुल्तानुल हिंद के नाम से जानती है, दुनिया उसे मखदूम सिमना के नाम से जानती है, दुनिया उसे मुजद्दिद आजम के नाम से जानती है, दुनिया उसे मुफ्ती आजम के नाम से जानती है। अरे मिल करके कहो, अगर वो अच्छा इंसान है, दुनिया उसे हाफिज मिल्लत के नाम। वाह भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर हाफिज मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आओ देखो, मैं अर्ज करना चाहता, हमारा इस्लाम कितना साफ और शफा मजहब है, ये किसी पर जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। माँ बाप पर कैसे जुल्म तुम करते हो, माँ बाप को कैसे तुम सताते हो, माँ बाप को कैसे तुम बुरा कहते हो। अरे माँ की दुआएं ले लो, माँ के कदम को चूमो, माँ के कदम को चूमोगे। ए मेरे अजीज सुन, माँ के कदमों के नीचे रहमत आलम ने जन्नत फरमाया है। अरे पूरी दुनिया को चैलेंज है, ए दुनिया के साइंसदानों, ए दुनिया के मुहक्किकीन, तुमने औरत को की बड़ी तारीफ की है, मगर जो मकाम इस्लाम ने दिया है, जो अजमत रसूलुल्लाह ने दिया है, जो अजमत इस्लाम और बानी इस्लाम ने दिया है, वो अजमत कोई और नहीं दे सकता। यही जब बच्ची नजर आ रही है, रहमत आलम उसको रहमत करार दे रहे हैं। जब बच्ची नजर आ रही है, मेरे आका जहन्नम से आड़ करार दे रहे हैं। जब बीवी नजर आ रही है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कुरान कह रहा है। और जब यही मां नजर आती है, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के खत। भाइयों बताओ, एक माँ का मकाम क्या है, एक माँ की अजमत क्या है, एक माँ का एहतराम क्या है। हजरत मौलाना मुफ्ती सादिक साहब बैठे, उनसे आप पूछो, एक साहबी रसूल ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे आका, मैंने अपनी माँ को 6 मील तक इस तरीके से सफ़र कराया, अपने कांधे पे बैठा के सफ़र कराया। इतनी तमाशत थी धूप में, इतनी शिद्दत थी धूप में कि वो धूप की शिद्दत की वजह से जमीन पर जो पत्थर थे, वो पत्थर तप रहे थे, पत्थर इतने गर्म थे, अगर कच्चा गोश्त रखा जाता वो गोश्त भुन जाता। ए मेरे आका, मैंने 6 मील तक अपनी माँ को कांधे पे बैठा के सफर कराया। मेरे आका, क्या मैंने अपने माँ के हक को अदा कर दिया? मेरे आका ने फरमाया, अरे तेरा ये 6 मील सफर कराना तेरी माँ ने तेरी विलादत के वक्त जो कई झटके सहे हैं, कई झटके बर्दाश्त किए हैं, किसी एक झटके का जवाब
भाइयों बताओ, माँ का एहतराम देखो, माँ की अजमत देखो, माँ का मकाम देखो। माँ की दुआओं का असर तो यूं है, और वैसे ही माँ की बद्दुआ का भी असर है। माँ की दुआ देखो, हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम अल्लाह के मुक़द्दस पैगंबर हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, उन्होंने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, ए अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? मैं उसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे कलीम, जाओ फला मोहल्ले में चले जाओ, उस मोहल्ले में एक कस्साब है, वही तुम्हारा जन्नत में साथी होगा, वही तुम्हारा जन्नत में रफीक होगा, वही तुम्हारा जन्नत में साथी होगा। हजरत मूसा जाते हैं, जा करके देख रहे हैं, एक कस्साब है, गोश्त की दुकान है, गोश्त को काट रहा है, ग्राहकों को दे रहा है, उनसे पैसा ले रहा है, गोश्त को बेच रहा है, ग्राहक खरीद रहे हैं। हजरत मूसा ने देखा, दिन भर ये कोई अमल नहीं किया, दिन भर कोई अच्छा अमल नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, दिन में इसका कोई अच्छा अमल नहीं है, हो सकता है रात में कोई अमल करता हो। हजरत मूसा ने कहा, ए मेरे भाई, मैं आज रात तुम्हारा मेहमान रहूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम से जैसे उस आदमी ने इतना सुना, वो नहीं जान पाया यही वक्त के पैगंबर मूसा हैं। कहा, ठीक है, आप हमारे मेहमान हैं, ठीक है, आप हमारे घर चलिए, जो माहज़र होगा उसे आप तनाउल कीजिए। हमारी तो खुशबख्ती है कि आप मेरे मेहमान बन रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, मेहमान अगर तुम्हारे दरवाजे पे आए तो चेहरे पे बारह न बजाना। मेहमान अगर तुम्हारे दरवाजे पे आए तो तुम रंजीदा न होना, गमगीन न होना। ये उलमा बैठे हुए हैं, हमारे कारी अशर साहब मारूफ शायर हैं, इनसे आप पूछो, जब मेहमान आता है ना तो उसके पहुंचने से पहले पहले उसकी रोजी पहुंचा दी जाती है। दस्तरखान तेरा होता है मगर मेहमान अपनी रोजी खाया करता है, और जब मेहमान जाता है तो मेहमान के सदक़े में अल्लाह मेज़बान के गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा, शुक्र कर अल्लाह का, बदज़न न हो मेहमान से। शुक्र कर अल्लाह का, बदज़न न हो मेहमान से। अपनी रोजी खा रहा है तेरे दस्तरखान से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे उसे कहा, मेरे भाई, मैं तेरा मेहमान आज रहूंगा। उस कस्साब ने कहा, ठीक है, आप मेरे मेहमान रहिए, आपके लिए आपका खैर मकदम हम करते हैं। गौर करना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर के वो कस्साब अपने घर गया, और जाने के बाद जान रहे हो, उसने वो खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद उसने कहा, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, उसने कहा, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जरा थोड़ी देर सब्र करो, फिर खाया जाता है। वो इंसान क्या किया, सालन में रोटी को डुबो दिया। रोटी जब नरम हो गई तो उसने रोटी के प्याले को उठाया, ऐसी जगह पहुंचा जहां एक टोकरी थी, उस टोकरी को उतारा। उतारने के बाद इसने उसमें देखा, ये एक बूढ़ी औरत है, अपने हाथ से खिला रहा उसके मुंह में। जब बुढ़िया खा ली, बुढ़िया ने हाथ के इशारे से अपने आसूदा होने की खबर दी। फौरन इसने हाथ रोक लिया, मुंह को धुल दिया, मुंह को साफ कर दिया। बुढ़िया अपनी आवाज में, सा सा की आवाज में दुआ दे रही थी। वो यही कह रही थी, अल्लाह, इसने मेरी बड़ी खिदमत की है, मेरे बेटे ने बड़ी खिदमत की है, मेरे लाल ने बड़ी खिदमत की है, मेरे नूरे नजर ने बड़ी खिदमत की है। ए अल्लाह, मैं तुझसे कुछ और नहीं मांग रही हूँ, बस ये मांग रही हो, मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना दे। कुछ और नहीं मांग रही हूँ, जन्नत में मूसा का साथी बना दे। इतना सुनना था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लकल बशारत हो अना मूसा अंता रफीकती फिल जन्ना। ए मेरे भाई, सुनो सुनो, अरे मैंने जान लिया, ना तो तेरे अमल का दखल है, ना तेरी इबादत का दखल है, ना तेरी रियासत का दखल है, ना तेरी बंदगी का दखल है, ये तो तेरी माँ की दुआओं का असर है। जन्नत में तू मेरा साथी बना दिया, मैं ही वक्त का पैगंबर मूसा हूँ। मेरे भाइयों, क्या समझा आपने? माँ की दुआओं का असर यह है, माँ की दुआओं का असर आप देखो। मूसा अलैहिस्सलाम का साथी
قصاب کو بننے کی توفیق مل جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی ماں سے دعائیں لو، اپنے باپ سے دعائیں لو، کبھی ان کا دل نہ دکھانا۔ اگر وہ بڑھاپے کی منزل میں پہنچے ہوئے ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو۔ رحمت عالم نے یہی کہا کہ خاک آلود ہو جائے اس کی ناک، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ صحابہ کرام کی نظروں نے دیکھا یہ تھا، وہ عظیم شخصیت دعا دے رہی ہے، وہ عظیم شخصیت اس طریقے سے کہہ رہی ہے جو پتھر کھا کر کے بھی دعائیں دینے والی ہے، کوڑے پہ چل کر کے بھی دعائیں دینے والی ہے، گالیاں سن کر کے بھی دعائیں دینے والی ہے۔ مگر وہ کون کم نصیب ہے جس کو رحمت عالم بد دعا دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا، میرے آقا نے فرمایا اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا یا کسی ایک کو پایا اور خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، خدمت کر کے جنت ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ غور کرنا، جنت حاصل کرنا اگر چاہتے ہو والدین کی خدمت کرو، ماں اور باپ کی خدمت کرو، بھائیوں کے حقوق کو ادا کرو، بہنوں کے حقوق کو ادا کرو۔ اگر تم نے یہ سارے حقوق ادا کر کے رب کی عبادت کی، قسم خدا کی وہ عبادت تمہارے نام اعمال میں لکھی بھی جائے گی اور اس کا صلہ بھی تمہیں ملے گا۔ ورنہ یاد رکھو، یہ علماء کرام موجود ہیں، اگر تم نے والدین کو ستایا، ارے یار والدین تو والدین ہیں، اگر کسی کا بھی حق تم نے دبا لیا، تمہاری نماز تمہیں فائدہ نہ دے گی، تمہارا روزہ تمہیں فائدہ نہ دے گا، تمہارا حج تمہیں فائدہ نہ دے گا، تمہاری زکوٰۃ تمہیں فائدہ نہ دے گی۔ میرے آقا نے پوچھا تھا، صحابہ کرام کا مجمع ہے، میرے آقا نے پوچھا، اے میرے صحابہ حل تعلم مل مفلس، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون انسان ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں مفلس وہ انسان ہے من لا درہم ولا متاع لہ، مفلس وہ انسان ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس جائیداد نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصیام وصلاۃ وزکوٰۃ، میری امت میں مفلس وہ انسان ہے جو میدان محشر میں نماز کا ثواب لے کر کے آئے، روزے کا ثواب لے کر آئے، حج کا ثواب لے کر آئے، زکوٰۃ کا ثواب لے کر آئے۔ مگر وہ بھی آئے جس کو کبھی اس نے گالی دی ہو، وہ بھی آئے جس کو کبھی اس نے مارا ہو، وہ بھی آئے جس کا کبھی اس نے خون بہایا ہو۔ اللہ فرمائے گا جس کا حق دبا کے مرا ہے اس کے درمیان اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں۔ اے میرے بھائیو، ذرا اپنے غریبہ میں منہ ڈال کر کے سوچو، نماز اس نے پڑھی تھی مگر فائدہ نہ پا سکا، روزہ اس نے رکھا تھا مگر فائدہ نہ حاصل کر سکا، زکوٰۃ اس نے دی تھی مگر فائدہ نہ حاصل کر سکا، حج اس نے کیا تھا مگر فائدہ نہ حاصل کر سکا۔ اور یہی نہیں ہے، اور اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی پھر بھی حق پورا نہ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جس کا حق دبا کے مارا ہے اس کے گناہوں کو اس کے سر پہ لاد دو، فَطُرِحَ فِي النَّارِ، پھر جہنم میں ڈال۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ میرے بھائی ذرا غور کرو، جب ایک عام آدمی کے ساتھ یہ سلوک کرنے سے ہماری نماز ہمیں فائدہ نہ دے گی، ہمارا روزہ ہمیں فائدہ نہ دے گا، ہمارا حج ہمیں فائدہ نہ دے گا، ہماری زکوٰۃ ہمیں فائدہ نہ دے گی، اگر یہ سلوک ماں کے ساتھ کر رہے ہیں تو بتاؤ پھر کون سی امید لیے ہو؟ اگر یہ سلوک باپ کے ساتھ کر رہے ہو تو بتاؤ تمہاری عبادت کیسے تمہیں فائدہ دے سکتی ہے؟ اے میرے بھائیو سنو، آپ اس پر نظر ڈالو، کہیں تمہارا ہاتھ کسی کو گرانے میں تو استعمال نہیں ہو رہا ہے، کہیں تمہارا پیر گناہ کی جانب جانے میں تو استعمال نہیں ہو رہا ہے، کہیں تمہاری زبان گانا گانے میں تو استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ اے میرے بھائی سن، اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آئے ہو، یہ پیغام لے کر کے جاؤ، اللہ نے تمہیں ہاتھ دیا ہے، کسی کو مارنے کے لیے نہیں دیا ہے، گرتے ہوئے کو تھامنے کے لیے دیا ہے۔ اللہ نے تم کو پیر دیا ہے تو کسی ناچ اور گانے کی محفل میں جانے کے لیے نہیں دیا ہے، اگر تمہیں پیر دیا ہے تو مسجد میں جانے کے لیے دیا ہے۔ حی علی الصلاۃ کی آواز
सुन करके आज तो तुम जलजला को देख करके अपने घर को छोड़ के ऐसे भाग रहे हो जैसे शेर दौड़ाए तो लोमड़ी भागा करती है। ए मेरे भाई सुन, अगर यही अंदाज अपना लो हैया अला सलाह सुन करके मस्जिद में जाने के लिए, अगर ये आदत बना लो, कसम खुदा की सुनो, ये जलजले तुम्हें नुकसान न पहुंचा सकेंगे। इसलिए कि एक भी मुसलमान अगर रुए जमीन पर रहेगा तो क़यामत नहीं आ सकती है। ये तो जलजले। मेरे भाई सुन, आप जरा गौर तो करो, आप जरा गौर तो करो और अपने गरीबा में मुंह डाल करके सोचने की कोशिश करो। दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना ज़फ़ियना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अपनी माँ से दुआ लो, अपने बाप से दुआ लो। तुम्हारे माँ और बाप की दुआ इतनी अजीम होती है मेरे भाई। अभी मैंने हदीस पढ़ी ना, मेरे आका ने फरमाया बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे ही है जैसे मेरी दुआ उम्मत के हक में है। इसलिए मेरे भाई, बाप से भी दुआ लो, माँ से भी दुआ लो और उनके सामने जब हाजिर हो एक गुलाम की तरह हाजिर हो। जैसे आका की बारगाह में एक गुलाम हाजिर होता है, ऐसे ही माँ बाप की बारगाह में एक गुलाम की हैसियत से ये इस्लाम तुम्हें पैगाम देता है, ये इस्लाह माशरा से तुम्हें पैगाम दिया जा रहा है। और जान रहे हो, अगर माँ बाप तुम्हें कुछ कहें तो उन्हें झिड़को नहीं, उनको तुम मारो नहीं, उन्हें तुम बुरा ना कहो, उन्हें तुम गालियां ना दो। इसलिए कि वही माँ है जो तेरी ग़िलाज़त को हंसी हंसी साफ किया करती थी। इसलिए कि मेरा लाल बड़ा होगा, बुढ़ापे की लाठी होगा, मेरा लाल बड़ा होगा तो मेरे लिए परवरिश का जरिया होगा। मेरा लाल जब बड़ा होगा तो मेरे लिए सहारा बन जाएगा। अपनी माँ की आरज़ुओं को खाक में न मिलाओ, माँ की तमन्नाओं को खाक में न मिलाओ, माँ की बद्दुआ से बचो। बात अर्ज करना चाहते हैं, दर्द पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना ज़फ़ियना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माँ की बद्दुआ का असर क्या होता है, बाप की बद्दुआ का असर क्या होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन के साथ खाने काबा में तशरीफ ले जा रहे हैं। खाने काबा में आप पहुंच रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? एक नौजवान है जो खिलाफे काबा को पकड़ करके रब की बारगाह में रो रहा है, ए मेरे मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे, ए मेरे माबूद मेरी खताओं को माफ कर दे, ए मेरे परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ कर दे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा उस नौजवान को, वो नौजवान इस तरीके से नजर आ रहा था, उसका एक हिस्सा, जिस्म का एक हिस्सा फालिज ज़दा था, काम नहीं कर रहा था, जमीन पर वो इंसान घिसेटे हुए था और खाने काबा का खिलाफ पकड़ के रो रहा था। हजरत अली ने पूछा, मेरे भाई बता तुमने कौन सा जुर्म किया है, बता कौन सा गुनाह किया है। ये जगह तो जगह है जहाँ सबके गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। ये जगह तो है जिसने खाने काबा का तवाफ कर लिया, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। हजरे अस्वद का बोसा जो ले लेता, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। यहाँ पहुँच करके भी आखिर तेरे कौन से गुनाह हैं जो तेरे गुनाह माफ नहीं किए गए। बता मेरे भाई, आखिर तेरी यह हालत कैसे बन गई, बता तेरी यह हालत कैसे हो गई। ओह नौजवान बोला था, ए नौजवान ज़हन हाजिर रखना, ए नौजवान जरा ज़हन को अपने हाजिर रखने की कोशिश करना। ए नौजवान तू कितना बिगड़ गया है, मेरे भाई तू कितना बिगड़ गया है। जिस नौजवान के हाथों में कौम की क़यादत होनी चाहिए थी, जो नौजवान तारिक बिन ज़ियाद होना चाहिए था, वो नौजवान बंड बाजा में नाच रहा है, वो नौजवान आज गाना गाता नजर आ रहा है, वो नौजवान आज फिल्मी डांस करता नजर आ रहा है। ए नौजवान सुन, अरे तू नाचने के लिए नहीं आया है, कौम की क़यादत करने के लिए आया है। तू तो नौजवान है, अगर दरिया से रास्ता मांग ले तो दरिया अपना सीना फाड़ के तुझे रास्ता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस।
دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نوجوانوں ذرا غور کرنا، اس نوجوان نے حضرت علی سے کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاملہ یہ ہے میں شراب کا عادی تھا، آج ہمارا بھائی شراب پیتا۔ میرے بھائی غور کر، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جب تو پیدا ہوا ہوگا نا تو تیرے ناف سے ایک نلی لگی ہوگی، نلی لگی رہتی ہے نا، آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کاٹنے کے لیے دائی کو بلایا جاتا ہے۔ آخر وہ نلی کیوں لگی رہتی ہے؟ تاکہ خون فاسد منہ کے ذریعہ نہ جائے، اسی ناف کے ذریعہ خون فاسد کو پیٹ میں پہنچا دیا جائے۔ یہ رب کی مشیت ہے، رحم مادر میں ہمارے منہ کی حفاظت ناپاک خون سے کر رہا ہے، اور ہماری طبیعت یہ ہے ہم اسی منہ سے شراب پی رہے ہیں، اسی منہ سے ہم بھانگ کھا رہے ہیں، اسی منہ سے ہم ابیر پی رہے ہیں، اسی منہ سے ہم حرام چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اے انسان اپنے اندر تبدیلی لا، آج بھی ہو جو بڑا انسان ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، اندازے گل بن کے تو دیکھا۔ میں عرض یہ کروں، اس نے کہا نوجوان نے کہ میں شراب کا عادی تھا، میرا باپ مجھے منع کرتا تھا، ایک دن میں نے اپنے باپ کو ایک تماچا مارا، میرا باپ گر گیا، میرا باپ جیسے ہی زمین پر گرا اس نے رب کی بارگاہ میں بد دعا کر دیا۔ اور اے حضرت علی، اس نے اپنے گھر پہ نہیں بد دعا کیا، اسی خانہ کعبہ میں آ کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر میرے باپ نے میرے خلاف دعا کر دی، اللہ تیرے آدھے جسم کو خراب کر دے، بے حس کر دے۔ اے علی، آدھا جسم اسی وقت میرا خراب، گھسیٹ رہا ہوں میں جسم کو، دیکھ رہے ہیں آدھا جسم میرا کام نہیں کر رہا ہے۔ میں نے باپ کو بہت منایا، باپ کی بڑی منت میں نے کی، باپ کی میں نے بڑی سماجت کی، باپ کی میں نے بڑی چروری منتی کی، میرا باپ راضی ہو جائے۔ ایک وقت آیا جب میرا باپ میری جانب شفقت کی نظر اٹھا کر کے دیکھا تو اس کی نگاہوں نے یہ دیکھا میرے لخت جگر کا جسم کام نہیں کر رہا ہے، میرے نور نظر کا جسم کام نہیں کر رہا ہے، میرے باپ کی شفقت کام کر گئی، میرے باپ نے مجھ کو معاف کر دیا، اور میرے باپ نے کہا اے بیٹے چل، وہیں چل کے تیرے لیے دعا کروں گا جہاں میں نے تیرے لیے بد دعا کیا تھا، وہیں چلو اسی جگہ پہ لے کے چلتا ہوں۔ اے علی، میرا باپ مجھے لے کے آ رہا تھا، اونٹنی پر میرا باپ بیٹھا ہوا تھا اور مجھ کو اسی پر لے کے آ رہا تھا۔ اتنے میں اونٹنی تیز ہو گئی، میرا باپ اونٹنی سے زمین پر گر پڑا، میرا باپ مر گیا، میرے باپ کی روح نکل گئی۔ اے علی، میرا باپ تو دنیا سے چل بسا، اب میرے لیے دعا کون کرے؟ میری صحت کے لیے دعا کون کرے؟ مجھے اچھا ہونے کے لیے دعا کون کرے؟ حضرت علی نے پوچھا یہ بتاؤ، کیا تیرا باپ تجھ سے راضی ہو گیا تھا؟ کیا تیرا باپ تجھ کو معاف کر دیا تھا؟ کیا تیرا باپ تجھ سے خوش ہو گیا تھا؟ کیا تیرا باپ تجھ کو معاف کر دیا تھا؟ اس نے کہا اے علی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا باپ مجھ سے راضی ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کہا اے اللہ، اگر اس کا باپ راضی ہو گیا تھا تو اے اللہ اسے تو شفا دے دے۔ حضرت علی اتنا کہنے کے بعد کہتے ہیں اے انسان کھڑا ہو جا، او فالی زدہ تندرست ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے باپ کی بد دعا سے ڈرو، ماں کی بد دعا سے ڈرو، ان سے دعائیں لو، باپ کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، یہ تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر خدمت کرو گے تمہیں جنت مل جائے گی، اگر ستاؤ گے تو جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی پیغام اصلاح معاشرہ کانفرنس سے امجد نظامی کی زبانی علماء کی موجودگی میں تم تک پہنچ رہا ہے۔ اپنے باپ کی خدمت کرنا، اپنی ماں کی خدمت کرنا، اپنے بھائیوں کے حقوق کو دینا، اپنی بہنوں کے حقوق کو ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، نماز کی پابندی کرنا، رمضان کے مہینے کے روزے کو رکھنا، مال ہو جائے تو زکوٰۃ دینا، استطاعت ہو جائے تو حج کرنا۔ اے میرے بھائی، نیک عمل کر لو، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا، دنیا
دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ چند کلمات جو میں نے بیان کیے، اے اللہ میرے بیان کرنے میں اگر کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو میرے مولا جس سے میرے اوپر توبہ لازم آتی ہو، اے اللہ تیرے ان بندوں کی موجودگی میں خصوصیت کے ساتھ تیرے محبوب کے نائبین کی موجودگی میں میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف کر دے، سب سے پہلے مجھے پھر ان لوگوں کو عمل کی توفیق دے دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی وتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔